میرے بھائی ہم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. سب سے پہلے جو پوائنٹ کی جو بات ہے نہیں، اللہ کی رحمت سے ہم لوگ مایوس نہ ہونا چاہیے. جس حال میں بھی اللہ نے ہمیں رکھا اس حال میں ہم خوش رہ کے زندگی گزارے. حدیث پاک کا مفہوم ہے، سرکار نے فرمایا جو بندہ تھوڑی سی روزی پر اللہ سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تھوڑی سی عبادت پر اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتی ہے. نہیں، تھوڑی سی اللہ جس حال میں بھی رکھا، جو بھی اللہ ہمیں رزق دے رہا، وہ روزی پر اگر ہم اللہ سے راضی ہو گئے تو اللہ تعالیٰ ہماری تھوڑی سی عبادت پر اللہ راضی ہو جاتی ہے. میرے بھائی ہم جو ہے اللہ سے محبت کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں اور اولیاء اکرام سے محبت کرتے ہوئے زندگی گزاریں. اور کیا ہے، والدین سے محبت کریں. والدین کیا ہے بھی ہمارا سرمایہ ہے. والدین کیا ہے، ہمارا سرمایہ ہے. آج جب ہماری شادی ہو جاتی ہے، بچے ہو جاتی ہیں، تو میرے بھائی ہم جو ہے والدین کو کہہ چھوڑ دو. والدین کو جو ہے ایک نظر سے دیکھتی، میاں بیوی بچوں کو ایک نظر سے دیکھتی. میرے بھائی والدین کا مقام بہت اونچا ہے، ماں باپ کا مقام بہت اونچا ہے. کئی دفعہ میں نے کہا کہ ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت کو رکھا اور باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ. حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے متعلق فرمایا اگر میں فرض نماز کے لیے میں کھڑا ہو جاؤں، رکعت بھی میں باندھ لوں، فرض نماز کے لیے میں رکعت بھی باندھ لوں، نماز کے لیے میں کھڑا ہو جاؤں، میری ماں محمد کہہ کے اگر پکارے تو میں نماز کو توڑ کر جو ہے ماں کا جواب دوں. اتنا اونچا مقام میرے اور آپ کے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. ایک صحابی رسول آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کا انتقال ہو گیا، میری ماں کا انتقال ہو گیا، میں میری ماں کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ سوال پوچھا سرکار سے، میری ماں کا انتقال ہو گیا، میری ماں کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں؟ حضور نے فرمایا اگر تیری ماں اگر زندہ رہتی تو کیا کہتی، کیا کرنے کے لیے کہتی؟ تو وہ صحابی کہنے لگے اگر میری ماں زندہ رہتی تو یہ کہتی کہ میرے نام پر صدقہ کرو، یہ مجھے نصیحت کرتی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کرو کہ آپ اپنی ماں کے نام پر جو صدقہ و خیرات کرتے رہا کرو. میرے بھائی کیا ہے یہ ہمارے لیے سب کیا ہے، یہ جو ہے زندگی میں ہمارے لیے واقعات ہیں ہمارے لیے. اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا چاہیے. جس حال میں بھی اللہ نے ہمیں رکھا، جس حالت میں بھی اللہ نے ہمیں رکھا، اس کا ہم شکر ادا کرتے ہوئے زندگی گزارے. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر ہم شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالی ہمیں مزید عطا کرے گا. اگر ہم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالی ہمیں مزید دے گا، عطا کرے گا. اگر ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرو گے تو اللہ تعالی ناراض ہو جائے گا. اس لیے میرے بھائی ہم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے زندگی گزاریں. اللہ کی ذات یقینی ہے، اللہ کو ایک نہ ایک دن چہرہ دکھانا ہے، منہ دکھانا ہے، کہ بھئی دکھانا ہے کہ نہیں. چاہے عمر ہماری 80 سال ہو یا 100 سال ہو یا جو ہے 200 سال ہو، 500 سال ہو، میرے بھائی ایک نہ ایک دن تو اللہ کو چہرہ دکھانا ہے، منہ دکھانا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال، حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال، اور بہت سارے پیغمبر گزرے ہیں 450 سال، 600 سال، مگر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال. کتنے سال ہمارے نبی کی عمر؟ 60 کو 3 سال، 63 سال. میرے بھائی زندگی کا کیا بھی بھروسہ نہیں، موت کا کیا بھی بھروسہ نہیں. میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ ہم کو چاہیے کہ مرنے سے پہلے موت کی ہم تیاری کریں. تیاری کیسی کریں؟ نمازوں کی پابندی کریں، قرآن مجید پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کرتے رہیں، اور اللہ کے نام پر جو صدقہ و خیرات کرتے رہیں. میرے بھائی کیا ہے، یہی ہمارے اعمال ہیں جو خبر میں بھی کام آئیں گے اور آخرت میں بھی کام آئیں گے. الحمدللہ
ربیع الاول کا مہینہ الحمدللہ چل رہا ہے. اس مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. پچھلے جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے لفظ محمد کہ جو ہے آپ حضرات کے سامنے عنوان رکھا تھا. میرے بھائی لفظ محمد جو ہے کئی ہزاروں سال پہلے سے جو ہے روشن ستارہ چمک رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک بھی انشاءاللہ چمکے گا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ چمکے گا. ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے. ایک مرتبہ ٹھنڈا موسم ہے, وہ صحابی جو ہے گرم پانی لے کو آئے حضور کے لیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھنڈا موسم ہے, سرد موسم ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ پانی ہاتھ میں ڈالے تو پانی گرم گرم تھا. ٹھنڈے موسم میں گرم پانی ملا تو دل سے دعا نکلتی کہ نہیں نکلتی بھائی؟ دل سے دعا نکلتی نہیں کیا؟ دل سے دعا نکلتی. اور گرمی کے موسم میں اگر ٹھنڈا پانی پینے ملا تو دعا نکلتی کہ نہیں؟ دعا نکلتی. تو وہ صحابی کیا کرے, گرم پانی لے گئے حضور کو, تو حضور گرم پانی سے وضو کر رہے, دل میں محبت آ گئی. تو حضور کہنے لگے کیا میرے صحابی مانگ کیا مانگتا؟ حضور نے کیا فرمایا خوش ہو کر, اے میرے صحابی مانگ کیا مانگتا ہے؟ اگر ہم لوگ ہوتے تو کیا مانگتے تھے؟ یہ گاڑی ہے اور ایک گاڑی ہونا, یہ کار ہے اور ایک کار ہونا, بینک بیلنس زیرو ہے فل کر دو. نہیں, کیا تو بولتے تھے وہ صحابہ تھے جو حضور کی جو ہے جو حضور کے صحبت میں رہ کے وہ زندگی گزار رہے تھے. صحابہ کو جو ہے صحابہ کو دنیا جو ہے ان کی جوتیوں میں تھی. صحابہ کو دنیا کی ضرورت نہیں تھی, انہیں آخرت کی ضرورت تھی. وہ صحابی رسول کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس طریقے سے دنیا میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں, آپ میرے لیے دعا کریں کہ قیامت کے دن جنت میں بھی میں آپ کی خدمت کرتا رہوں, جنت میں بھی میں آپ کا خدمت گزار بنوں. دیکھو صحابی نے کیا بات. تو میرے بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری سیرت ہے. حضور کا بچپنا بھی عجیب ہے. حضور کا جو بچپنا گزرا ہے بہت عجیب گزرا ہے بچپن. حضور جب پیدا ہوئے, حضرت دائی حلیمہ فرماتی ہیں میں نے جو ان کی جو پرورش جو کی, 3 مہینے میں آپ اٹھ کے بیٹھ گئے. کتنے مہینے میں؟ 3 مہینے میں. 3 مہینے کا بچہ اٹھ کو بیٹھتا, یہ دیکھیں آپ لوگ, 3 مہینے میں حضور اٹھ کو بیٹھ گئے. 9 مہینے میں آپ جو ہے چلنا اور بھاگنا شروع کر دیا. اور 1.25 سال کی عمر میں آپ نے بکریاں چرانے کی خواہش ظاہر کی. 1.25 سال کی عمر میں حضرت دائی حلیمہ سے کہا کہ میں بکریاں چراؤں گا. اور 2 سال کی عمر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کشتی لڑنے میں آپ نے مقابلے میں حصہ لیا. دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کیسا, بہت تیز ہوئی حضور کی پرورش. اور میرے بھائی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والے حضرت دائی حلیمہ سعدیہ ہیں. بنی سعد کے خاندان سے, قبیلے سے ہیں. عرب میں پہلے دستور تھا جو بچے ہوتے غریب عورتیں جو ہے مکے کو آتی, عرب کو آتی, بچوں کو مالدار گھرانوں کے بچوں کو لے کر جاتی. یہ قافلہ آیا. جب قافلہ آیا تو مکے کے اندر بہت سارے مالدار عورتیں بھی تھیں. بہت ساری عورتیں حضور کے پاس گئیں, یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ یہ یتیم بچہ ہے, باپ نہیں ہے, ماں کیا دے گی. سب عورتوں نے جو ہے حضور کو چھوڑ دیا, سب عورتیں چھوڑے. دائی حلیمہ جو آئے, حلیمہ سعدیہ جو آئے, میرے بھائی سیرت کی کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ جتنی عورتیں وہاں سے آئی تھی کسی عورت کا بھی نام کتاب میں نہیں لکھا ہے سوائے حلیمہ سعدیہ کے. حلیمہ سعدیہ کے ان کے علاوہ کسی دوسری عورت کا نام کتابوں میں لکھا ہوا نہیں ہے. حضور کیا فرماتے ہیں, قیامت تک جو ہے حلیمہ سعدیہ کا نام انشاءاللہ روشن رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ حلیمہ سعدیہ نے حضور کو دودھ پلایا. حلیمہ سعدیہ آئی, حلیمہ سعدیہ دیر سے پہنچی.
جب دیر سے پہنچے تو مالدار گھرانوں کے بچے سب عورتیں لے چکے تھے. اب ایک ہی بچہ در یتیم بچہ تھا، یتیم سمجھ کر سب چھوڑ دیے. حلیمہ سعدیہ گھر آئی تو آمینہ سے کہا کہ میں بچہ لینے کے لیے آئی ہوں. تو بی بی آمینہ نے فرمایا میں بچہ نہیں دوں گی. تو حلیمہ سعدیہ نے پوچھا کیوں؟ کہا کہ میرے بچے کو یتیم سمجھ کر سب عورتیں ٹھکرا گئی ہیں. تو دائی حلیمہ کہتے ہیں کہ اے بی بی آمینہ میں یہی یتیم کو لینے آئی ہوں، میں یہی یتیم کو لینے آئی ہوں. تو حضرت بی بی آمینہ نے اجازت دی. جب حلیمہ سعدیہ جب کمرے کے اندر گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفید کپڑے میں آپ کو سفید کپڑا لپیٹ کر آپ کو سلایا گیا ہے. حلیمہ سعدیہ گواہی دیتی ہے کہ جیسے ہی میری نظر حضور پر پڑی، ان کے چہرے پر پڑی، آپ کہتی ہیں خدا کی قسم میں نے کبھی میری زندگی میں ایسا چمکدار چہرے کو میں نے کبھی نہیں دیکھا. اور دائی حلیمہ فرماتی ہیں میرے ہاتھ کو میں نے حضور کے سینے پر رکھا تو حضور مسکراتے ہوئے آنکھیں کھولے، مسکراتے ہوئے آنکھیں کھولی. تو حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں بہت قحط سالی تھی، میرے سینے میں دودھ سوکھ گیا تھا. تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بچے کو اٹھا کر جب میں سینے سے لگائی تو کیا دیکھتی ہوں کہ میرے دونوں سینوں میں دودھ بھر آیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے سینے سے آپ دودھ پیے اور میں دامے سینے کی طرف میں جب آپ کو لے کر گئی تو وہاں سے آپ پینے سے انکار کر دی. کیوں؟ اس لیے کہ حلیمہ سعدیہ کے اور ایک بیٹا تھا. اور میرے بھائی حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ یہ بچہ بچپن ہی سے عدل و انصاف پر قائم ہے. علماء اکرام فرماتے ہیں کہ دائی حلیمہ کے گھر میں 6 لوگ تھے. حلیمہ سعدیہ کے شوہر کا نام حارث بیان کیا گیا، حارث تھا. میرے بھائی علماء اکرام یہ بھی فرماتے ہیں جو حلیمہ سعدیہ جو اونٹنی پر سوار ہو کر آئے تھے وہ بالکل لاغر تھی، یعنی بالکل دبلی پتلی تھی. جب حضور کو لے کر گئے تو بہت ہی موٹی تازی ہو گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر و برکت کی وجہ سے